کسی کا بن کے بھی رہنا کمال ہوتا ہے کہ سوال کر کے میں خود بہت پشیماں ہوں، سوال کر کے میں خود بہت پشیماں ہوں، جواب دے کے مجھے اور شرمسار نہ کر۔ میں اپنی تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ یہ مائک اس ہستی کو دینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی توجہ آپ کے لیے، آپ کی کیئر کرنے کے لیے، ہماری کیئر کرنے کے لیے، ہمارا دھیان رکھنے میں، ہمارا خیال رکھنے میں، ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کو توجہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بھی بھلا ڈالا، تکلیف میں ہوتے ہوئے کبھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ ہم جیسوں کی تکلیفیں سنتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے، بال بچوں کے، اپنے گھر کے مسئلے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور جناب مسکرا کے ہمارے غموں کو ٹال دیتے ہیں۔ آئیں اس محبت بھری آواز کو سنتے ہیں، اس محبوب مستوار کی بات کو سنتے ہیں جو ہماری جسموں کا بھی مالک ہے، روحوں کا بھی مالک ہے، دلوں کا بھی مالک ہے۔ محبت کے ساتھ محبت کی کیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مرشد کا اپنے خون کے ساتھ، خون کی حدت کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ استقبال کرو نعرے کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تمام کلندر، تمام کلندر، تیرا پیار میرا پیار، تیرا پیار میرا پیار، کس نے چھیڑے دل کے تار، اور تیرے دم سے یہ بہار، تیرے دم سے یہ بہار، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے، بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، علماء کرام، مشائخ کرام، صوفیاء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، بالخصوص جو مہمانان گرامی قد تشریف لائے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس محبت بھری محفل میں، عرس پیر خاکی شاہ میں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کا لاکھ بار شکر گزار ہوں، اربوں خربوں بار شکر گزار ہوں، اس نے ایک اور محبتوں بھری محفل عطا کر کے اپنی محبتوں کو عطا کرنے کا اس کو وسیلہ بنا دیا۔ خوش قسمتی ہے کہ اس محفل میں جناب عم محترم جناب پیر غلام محمد شاہ خاکی سری نگر انڈیا سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی خاص دعا ہے اور ان کی توجہات ہیں، جس کے باعث آج کی محفل میں محسوس کر رہا تھا کہ اس قوالی کے اندر یا جو کچھ بیان ہوا اس سے پہلے تمام اس محفل کے اندر ایک خوشبو بابا داؤد شاہ خاکی نظر آ رہی تھی۔ خطاب کا وقت بالکل نہیں ہے، 3 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، نماز باقی ہے، صرف 10-15 منٹ وہی بات جو بابا داؤد شاہ خاکی نے کہی تھی اپنے مرشد کے بارے میں، اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا بھی چچا محترم فرمائیں گے۔ باقی عرس کے اگلے 3 دن یہاں روحانی ریاضت سے روزہ چلہ ہوگا، جس میں پورے ملک اور باہر سے لوگ آ کے
بیٹھتے ہیں اور اس دفعہ بھی بیٹھیں گے، اور یقیناً سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خیرات لے کر گھروں کو جائیں گے۔ بہت اچھے انداز میں قوال حضرات نے کلام پیش کیا۔ یہ معرفت کا کلام سمجھنے کے لیے کسی صاحب عرفان سے رشتہ جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ سمجھ کچھ بھی نہ آئے تو طبلے کی تھاپ یہ بتاتی ہے کہ ضرب جو لگتی ہے وہ انسان کے دل پہ لگتی ہے، اور اسی ضرب سے اگر کوئی دل کی ضرب کھا گیا تو انشاءاللہ وہ اپنے مراد کو پا گیا۔ علامہ عمر حیات حسینی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کافی طویل عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور عالم دین ہیں، وہاں پہ ان کا مکتب ہے، اپنا مدرسہ ہے، اور دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیر صاحب کے وقت بھی یہ آیا کرتے تھے، اور بعد میں اب کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان پہ کرم کرے۔ جو بھی دین سے، روحانیت سے محبت رکھتا ہے، یا جس وقت بھی اس میں خانے میں آ جاتا ہے، اس میں خانے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی آئے تو کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کو میرے سرکار شاہ بغداد اپنی میز ضرور پلا کے بھیجتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرے میں خانے کا پتہ ساقی، میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے۔ جو اس شہر میں آتا ہے وہ پانی بھی اس کو عجیب لذت دیا کرتا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ من لا شیخ لہ فیشخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان مردود ہوتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے اہل علم جو پہلے دعوت بیعت دیتے تھے، اب خود بیعت کی نفی کر رہے ہیں، خود اس پہ کتابیں لکھتے رہے ہیں، اس پہ بیان کرتے رہے ہیں۔ آج ان کا بیان چٹ ہو گیا، آج دھیان بھی چٹ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تجھے کسی اہل دل سے نسبت نہ ہو تو کبھی دل والوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ مولانا روم سے پڑھ کے تیرے پاس علم نہیں ہے، فقیہ اثر تھا، محدث تھا، مفسر تھا، قرآن کا ایک لفظ پڑھے مہینہ تشریح کرتا رہے، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا 1000 کتابوں کو میں نے آگ لگا دی، 100 کتابوں 100 ورق را در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن۔ ناداں اگر تو کوئی نشہ لینا چاہتا ہے تو ان کتابوں کو آگ لگا اور اپنا رخ یار کی طرف کر لے۔ یہ ایسا ان سے بہتر وضاحت روحانیت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امام غزالی سے بڑھ کے کون روحانیت کو سمجھ سکتا ہے؟ پھر میں تو کسی اور کی مثال کیا دوں؟ یہ سارا خانوادہ جناب سے لے کے بابا داؤد شاہ خاکی سے لے کے مخدوم حمزہ سے لے کے مخدوم جلال الدین بخاری تک، اس سے پیچھے جناب غوث اعظم تک اپنی مثال آپ ہے۔ اندھے تو ان کو کیا سمجھائے گا؟ ایسے عقل پہ لعنت ہے جو بزرگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی آنکھ کھلی تو قرآن سنا، زندگی میں قرآن پہ عمل کیا، اور نور قرآن جب دل میں بس گیا تو وقت کے کتب و غوث بن گئے۔ ان کو تیرے فتاوے کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے فتووں کو درست کرو۔ نکل کر تو گناہوں سے ادا کر رسم ایمانی، نکل کر تو گناہوں سے ادا کر رسم ایمانی، بھٹک کر خانقاہوں سے گئی تیری نگہبانی، بھٹک کر خانقاہوں سے گئی تیری نگہبانی، اور بس گئی ہے تیرے اندر خود نمائی کو ہوس، بس گئی ہے تیرے اندر خود نمائی و ہوس، محمود اب دل سے تیرے گئی جہاں بینی و سلطانی۔
اب دل سے گئی تیری جہاں بینی و سلطانی. وہ ایک یہاں سے آنکھ اٹھاتے تھے بخارا تک دیکھتے تھے, بغداد تک دیکھتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کسی صاحب دست کے ہاتھ میں ہوتا تھا, وہ ہاتھ دستگیر تک پہنچتا تھا. نسبت کو چھوڑ کے ہر بیان, ہر لیکچر, ہر فلسفہ بیکار ہے. میں نے کہا رومی اور غزالی سے پڑھ کے تیری عقل کہاں آ گئی؟ نادان, نہیں جانتا. بولنا اور ہے, بول کو سمجھنا اور ہے. ابو جہل کے لیے بولنا تھا, یہ اور ہے. اور صدیق و حیدر کے لیے بول تھا. وما ینطق عن الہوا. آپ کب بولتا ہے, اس میں تو رب بولتا ہے. میں نے کہا یہ خطاب کا ٹائم, آپ کب بولتا تھا, اس میں رب بولتا تھا. اوروں کو کہے وفی انفسکم افلا تبصرون, اور محبوب پہ یہ فارمولہ لاگو ہوتا ہے. قرآن تو محبوب پہ اترا ہے. کوئی اہل علم بتائے کہ حضور افلا تبصرون میں ہیں, تو پھر بولنا پڑے گا وہ جو کچھ تھا بلا بیم کی احمد تھا. جو کچھ بھی ہے, اس میم نے شناخت کرائی اس آہد کی. شناخت ہو گئی تو احمد نے بتا دیا کہ آہد کیا ہے. کیسے سمجھ آئے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جن کی جانیں اور مال رب نے خرید لیے ان کے لیے جنت ہے. باقی جو مسلمان ہوں گے جنت میں بھی جائیں گے, یہ جنت الگ ہے. کیونکہ وہ رب سے خریدتے ہیں, رب نے ان سے خریدا ہے. رب مشتری ہے, یہ بیع ہو رہی ہے. کسی سے رب خریدتا ہے. اب بتائیں جاگیر کس کی ہے؟ رب کی. تو خرید کس سے رہا ہے؟ بندوں سے. تو پتہ چلا یہ بندہ کسی وقت بندہ نہیں ہوتا, ہر بندہ بندہ نہیں ہوتا. کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں, کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ عبد ہو عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں گفتئے او گفتئے اللہ ببد. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وما ینطق عن الہوا. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں, ایسے بندوں سے رب خریدتا ہے. جان کس کی ہے؟ اللہ کی, بندے سے خرید رہا ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا, بندے سے خرید رہا ہے. وہ تو الصمد ہے, بے نیاز ہے, وہ کیوں خرید رہا ہے؟ نادان. انہوں نے یہ اس کے بنے ہیں, جب اس کے بن گئے وہ ان کا بن گیا. من کان للہ کان اللہ لہو. یہ اس کے ہیں, وہ اس کا ہے, وہ ان سے خریدے, یہ ان سے خریدے. بات ایک ہے. بات ایک ہے. کیا شرک ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں, ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جو تمہارا مرشد ہے یہ تو ہلا جلا ہی نہیں, کیونکہ یہ ایک ہے. والنجم اذا ہوا. یہ میرا ستارہ جب میرے باطن میں اترا, جب میرے باطن میں اترا, تو پھر یہ کیسے ادھر ادھر ہو سکتا تھا؟ سب خدا تھا اور باطن خدا میں مصطفیٰ تھا. حکم ہوا مصطفیٰ رک جاؤ, اللہ نماز پڑھ رہا ہے. کسی مولوی سے پوچھ, اللہ نماز پڑھتا ہے. نادان نہیں, نماز نہیں پڑھتا. اس وقت وہ یار کو پڑھ رہا تھا. محبوب تو سامنے کھڑا ہو, میں تجھے دیکھتا رہوں, تجھے پڑھتا رہوں. رب نماز پڑھ رہا ہے. اب بتاؤ ایسے بندے سے اللہ خرید و فروخت رکھے یا نہ رکھے؟
اور پھر وہ بھی جنت میں نہیں، اس جنت کا معنی اور ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب میرے بندوں میں شامل ہوگا تو میری جنت میں آئے گا. اے نفس مطمئنہ، جب تو ہر ایک چیز سے کٹ گیا، ذات سے نکل گیا، ذات واحد کو پا گیا، پھر تو نہیں ہے، تیری ذات میں اس کے جلوے جگمگا رہے. من تو شدی تو من شدی من تو شدم، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگری تو دیگرم. میں تو ہو اور پھر نہ میں رہے نہ تو رہے، بے رنگ بے کیف بے بو ہو جائے، نہ میں ہو جاؤں نہ تو ہو جائے. اس مقام کو پانے کے لیے صاحب عرفان کی ضرورت ہے. قبر میں پوچھا گیا، اشرف علی تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں، میں ایک ہی حوالہ دوں گا. ہمارے تو لکھتے ہیں لیکن کچھ ہم کے مارے بھی لکھتے ہیں. تو کون ہے؟ من ربوں کا، کہتے ہیں غوث پاک کا دھوبی ہوں. رب کے متعلق سوال ہے، غوث پاک کا دھوبی ہوں. واہ مولانا اشرف علی تھانوی، کمال کر دیا، لکھ کے اس کو اتھینٹک کر دیا. شاید کہتے کہ ادھر والے ہیں اصحاب یمین اصحاب یسار، ادھر والوں نے بھی کیا بات ہے کہا. رسول کہتے ہیں غوث پاک کا دھوبی ہوں، دین غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس کے سامنے کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میں دھوبی ہوں. مختصر کر رہا ہوں، خطاب ادھر چلے میں ہوگا 3 دن. ہاں ان اللہ اشترى من المومنین. ان فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ اس سے اللہ نے خریدا ہوا ہے، غوث پاک سے خریدا ہوا ہے یہ اللہ نے. تو جس سے خریدا ہے وفادار تھا، نام مالک کرے رہا ہے، غدار منافق نہیں ہے. قبر میں بھی غوث کو یاد رکھے ہوئے ہے، منافق نہیں ہے، غدار نہیں ہے، نمک حرام نہیں ہے. قبر میں بھی نمک حلال کر گیا، اور مرید نے نمک حلال کیا، اور رب نے بھی ادھر کمال کر دیا. فرشتوں اللہ سے کہا فرشتوں نے کہ مولا عجیب کیس آ گیا ہے. رب بھی غوث پاک کا دھوبی، رسول میں غوث پاک کا دھوبی، دین غوث پاک کا دھوبی، ہر چیز تو غوث پاک کا دھوبی میں ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا پھر یہ سمجھو غوث پاک کون ہے. غوث کون ہے؟ میرا بندہ ہے. بندے تو اور بھی ہیں، نہیں یہ محبوب ہے. حضور پاک ہیں، یہ ان کا محبوب ہے. مولا علی ہے، یہ ان کا بیٹا ہے. میرا محبوب ہے. تو پھر کیا کریں؟ کہا مجھے تو اپنا محبوب مطلوب ہے، دھوبی مطلوب نہیں. دھوبی محبوب کا ہے، اس لیے دھوبی مجھے مطلوب ہے. یہ سمجھ لو کہ جو رب خدا غوث پاک کا، جو دین غوث پاک کا، جو حضور کے متعلق وہ کہتے تھے، بس سیم یہی ہے، سیم ہی سیم ہے سب. فوٹو کاپی ہے، عکس ہے. فنا فل غوث اعظم ہے، فنا فل شیخ ہے. تو پتا چلا جو شیخ ہے وہی مرید ہے. تو اب اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. اگر شیخ کامل ہے تو مرید کو جواب کی ضرورت نہیں. مرید اس وقت جنت کی اعلیٰ مقام پہ ہے. پتہ چلا نسبت کام کر گئی. اگر کچھ اور رٹے لگائے ہوتے وہاں تو قواعد و ضوابط صرف و نحو ختم ہو گئے تھے. وہاں اصول اور منطق اور فلسفی ختم ہو گئی تھی. وہاں دھیان رہا تو صرف شیخ کا. تصور شیخ قبر میں کام آیا، اور اس کو تو تصور بھی نہیں کرنا پڑا. اس نے کہا میں اس کا ہوں، یعنی میں مکمل ہی اس کا بن گیا. پتہ چلا جو بندے کا بندہ بنتا ہے وہی رب کا بندہ ہوتا ہے، وہی رب کا بندہ ہوتا ہے. ان اللہ اشترى من المومنین، جن مومنوں سے وہ خرید و فروخت کر لے ان کی جانیں اور مال ان کے لیے جنت ہے. تو خریدتا بندہ ہے، یہاں رب خرید رہا. پتہ چلا کچھ ایسے بھی ہیں جن سے رب خریدتا ہے. دیا کس نے تھا؟ رب کا.
خود دے کے خود خریدتا ہے. اس نے کہا جس کو میں دیتا ہوں اس کی پراپرٹی بنا دیتا ہوں, پھر اس سے کوئی لے نہیں سکتا. اگر اس نے مقام شفاعت دے دیا اب واپس نہیں جائے گا. ہاں اب اس سے ادھار لیا جا سکتا ہے. اگر مردے کو زندہ غوث نے کیا واپس نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ ادھار لیا جا سکتا ہے. کس طرح کہ یا غوث العظم دستگیر, وہ اس کے اسی نظر کرم سے دیکھیں گے زندہ ہو جائے گا. مردہ دل زندہ کرنا تو بہت آسان ہے, مردوں کو زندہ کرنا تو بہت آسان ہے, مگر ایک روح جو کھو گئی ہے, جو بھٹک گئی ہے, جو کسی اور کی ہو گئی ہے, اس کو اپنے رائے راست پہ لا کے اس سے منسلک کر دینا, یہ تبسل قائم کرنا میرے شہنشاہ بغداد. ٹائم نہیں, یہ بہت لمبا سبجیکٹ تھا. ایک بات میں بیان کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے, محبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نادان جب تک بشر حافظ زندہ ہے میں نہیں جواب دے سکتا. لوگ کہتے تھے اتنا پڑھا لکھا یہ بندہ ایک مذہب کا امام, انابلہ ان کے سربراہ ہیں, تو یہ جا کے ایک مسجد کے پاس بیٹھتا ہے. کہا جو انہوں نے بتایا وہ اور ہے, میں نے پڑھا کچھ اور ہے. وہ لوگوں کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں, میرے لیے یہ بیان کرتے ہیں. لوگوں یہ آسان نہیں ہے محبت. ایک ہی اس کا نقطہ ہے, کسی شیخ کامل کے پاس جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ, اور بیٹھو تو پھر جاؤ نہیں, صرف بیٹھے رہو. جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرو, پھر خود ہی دیکھنا کہ ایک مہینے کے, ایک ہفتے کے بعد کیا حالت ہے. بلکہ یہ دور کی بات ہے, بعض تو میں نے دیکھا ایک دن کے بعد کیا حالت ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد, پھر سال کے بعد دیکھو گے تو وہ بندہ خود قابل دیدار بن جاتا ہے. اسی طرح جب بابا داؤد شاہ خاکی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اعظم تھے, امام اعظم ابو حنیفہ ثانی ان کا لقب تھا, امام اعظم ثانی ان کو کہتے تھے, اتنی فقہ میں مہارت تھی. جب شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کی پیر کامل کی نظر پڑی, انہوں نے کہا داؤد یہ تیرا کام نہیں ہے, اگر ظاہر کو پڑھا ہے تو باطن کو بھی سیکھ. انہوں نے توجہ کی, پھر وہی حال جو شمس تبریز اور رومی کا ہوا, پھر ہمارے جد امجد بابا صاحب ان کے پیچھے ہو گئے, جدھر وہ جاتے تھے ادھر ہی رہتے تھے. ایک وقت میں کہا کہ داؤد وہ سنگریزے لے کے آؤ, مٹی کے 3 کلوخ وٹے لے کے آؤ, پنجابی میں کہوں گا وٹے لے کے آؤ. حضرت کیا کرنا ہے؟ آواز, انہوں نے کہا یہ میں نے وضو کرنا ہے. باہر جنگل میں تھے, ساتھ ہی جب لینے گئے تو جناب نے وہاں ہی سے توجہ دی تو سب وہ کوئی چاندی کے بن گئے, کوئی سونے کے بن گئے. اب وہ اٹھا نہیں رہے. امام اعظم ثانی کیسے دے چاندی طہارت کے لیے, کیسا دے سونا, اس سے نہیں طہارت ہوتی, اس کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. سے کلوف آج تو وہ بھی بھول گئے ہیں. بڑے بڑے علماء ایسے ہی جاتے ہیں, لوٹا پھینکا اور باہر, نہ وضو نہ نماز, اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. یہ بڑا ضروری ہے. جو بات بتانے والی ہے یہ الو کے پٹھے نہیں بتاتے, جو فرسودہ باتیں ان میں لوگوں کو پھنسا کے بیڑا غرق کر رکھا ہے. بہرحال انہوں نے اپنا جواب دینا ہے, میں نے اپنی شراب کا جواب دینا ہے. کہا داؤد لے آؤ, کہا حضرت یہ نہیں لگتے. کیوں؟ کہا یہ فقہ میں منع ہے. کہا تو اگر اس سے ایک گندگی پاک نہیں ہوتی, گندگی جوگا بھی یہ نہیں, یہ سونا اور چاندی, تو نے اتنی عمر علم پڑھ کے اس میں گنوا دی, اس میں ضائع کر دی, کیا فائدہ؟ پھر آنکھیں کھلی کہ میں کس چیز کے پیچھے ہوں. پھر ہر چیز کو پھینکا ادھر, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے, لقب خاکی مل گیا. پھر نہ شاہ کل آیا تو نہ کوئی پیر کل آیا تو نہ کچھ کل آیا. کہا میں تو خاکی ہوں, ناچیز ہوں, خاکی بن گئے. پھر ایک مقام آیا, اس پہ وہ لکھتے ہیں سلطان مرا خرم کنت. آپ کی پرشین میں بہت زبردست شاعری ہے, تقریباً 450 اشعار اپنی شیخ کی شان میں کہے. سلطان مرا خرم کند, سلطان مرا بے غم کند, میرے بادشاہ نے, میرے مرشد نے مجھے
خوش کر دیا ہے. میں بڑے بڑے منطقوں میں پھنسا ہوا تھا, بڑی بڑی فلسفی میں گر گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واحد کیا ہے, جمع کیا ہے. اس نے بتایا ہے ایک ہی, واحد کثرت میں ہے, اور شرک نہیں ہوگا, ہر طرف ایک ہی ہے, رنگ الگ ہے ایک ہی. سلطان مرا خرم کند, سلطان مرا بے غم کند. سلطان نے مجھے بے غم کر دیا. سلطان بے داند حال ماں, سلطان برارد کار ماں, کہ سلطان میرے حال کو جانتا ہے میرا مرشد, اور میرے کام کو اس نے باہر نکال دیا, میرا کام حل کر دیا, میرا کام حل کرتا ہے. آسان کند دشوار ماں, میری جتنی مشکلات تھی اس کو اس نے آسان کر دیا. محبوب العالم پیر ماں, یہ جو محبوب العالم ہے, زمانے کا محبوب ہے, یہ میرا پیر ہے. تو کہنے کا مقصد کہ جتنا بھی علم ظاہر ہونا چاہیے, علم باطن ہم چو مسکا, علم ظاہر ہم چو شیر, کیا بود بے شیر مسکا, کیا بود بے پیر پیر. کہ علم ظاہر دودھ کی مانند ہے, علم باطن مکھن کی مانند ہے. اگر دودھ نہیں ہوگا مکھن نہیں آئے گا, لیکن فقط دودھ رہے گا تو صرف دودھ کی حد تک ہے, مکھن بن کے اپنی اس کا جو جوہر اصلی ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ علم جتنا بھی ہو, فتوے جتنے بھی ہوں, عقل سے بندہ کام لے. کچھ اور بھی کام ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے. ماد سے لاحد تک حاصل کرنے کا حکم ہے, جو خود ہی اپنا فتویٰ جڑ جائے گا, اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ لو, مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مغضوب کو دیکھنا ہو, مغضوب جس پر غضب ہو چکا ہے اللہ کا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ وہ مغضوب ہے جس پر غضب ہو چکا ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غضب شدہ بندہ دیکھنا ہے تو وہ یہ کہے گا جو میں جانتا ہوں دوسرا نہیں کوئی جانتا. سمجھ لو کہ اس پر غضب ہو چکا ہے. حکم یہ ہے آقا کا کہ ماہد سے لا تک علم حاصل کر, اور تو درمیان میں ہی اپنے کو حرف کل سمجھ بیٹھا, مار کھا. ایسے بات نہیں بنے گی. کھا تیر کسے دیا نظراں دا, تینو عشق کماؤنا آ جاوے. اگر نسبت نہیں, ہر علم بیکار ہے, ہر عمل بیکار ہے, ہر عبادت بیکار ہے. کیوں میرے آقا نے کہا من تزاد بغیر علم فقط جنہ فی آخر عمرہ ہی او ماتا کافرہ. جس نے علم کا راستہ بغیر مرشد کے شروع کیا, زہد کا راستہ بغیر علم باطن کے شروع کیا, وہ یا تو پاگل ہو کے مرے گا یا کافر ہو کے مرے گا. تو من لا شیخ لہو فیشخ شیطان, اگر مرشد نہیں تو پھر مرشد شیطان ہوتا ہے. کسی سے نسبت جوڑ کے ہم اپنے دل کی نسبت کو نسبت مصطفیٰ سے رنگین کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں لاکھوں راہزن. میں خانے کی پہچان ہونی چاہیے, اور میں کی خوشبو اس کو, اس سے سمجھداری ہونی چاہیے, ورنہ ایسے اور کھڈے میں جا کے گرے گا, پھر نکلے گا بھی نہیں. ایسے اندھے کنویں میں جا کے گرے گا. اللہ پاک ہمیں تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آپ لوگ جس محبت سے آئے, اتنی زیادہ تعداد میں خواتین آئی ہیں کہ پورا کا پورا ایک سمندر ادھر بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح مرد حضرات ادھر بھی ہیں, باہر بھی ہیں, اوپر بھی ہیں. لنگر خانہ تو آلریڈی بھرا ہوگا انشاءاللہ. میں یہ پھر میرے ذہن میں وہی آیت آتی ہے, اللہ پاک نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, کہ اے میرے پیارے تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. پہلے عرس کو دیکھو, پھر دوسرے, پھر تیسرے, اور اسی طرح 20ویں, 21ویں, 23ویں, اب یہ 24واں عرس ہے. تو ہر وقت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آنے والی گھڑی, آنے والا عرس پہلے عرس سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کھا تیر کسے دیا نظر آ. جنہوں نے وہ مے توحید چکھی ہو ان کی بات اور ہوتی ہے. اس میخانے میں ہمیشہ سدا بہار رونق رہتی ہے. جتنی بھی خزاں آئی ہوئی ہے بہار ادھر ہی ہے, جتنی بھی نفرتیں ہیں پیار ادھر ہی ہے. اور چرس بھنگ پی کے لاکھوں پھرتے ہیں مگر مستوار ادھر ہی ہے.
جناب کا ایک واقعہ جناب چچا محترم نے سنایا ہے، غالباً لکھا بھی ہے۔ ایک ہندو، اس نے جناب کو ڈانٹ دیا، انہوں نے زمین سے ایسے مٹی اٹھا کے اس کی طرف ایسے پھینک دی، اب اس کے گھر میں جو ہے آگ